بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن، ایک سچا اللہ والا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو خود یہ دعا سکھائی کہ جب پانی اتر جائے تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 28، معذرت آیت مبارکہ ہے 29۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ، اور آپ فرما دیں، رب، اے میرے رب، انزلنی، مجھے آپ اتاریں، منزلاً، ایسے انداز سے اتارنا مبارکاً جو بابرکت ہو، وَأَنْتَ، اور آپ، خیر، بہتر ہیں، المنزلین، تمام اتارنے والوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور آپ فرما دیں کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت انداز سے اتاریے، اور آپ سب اتارنے والوں سے بہتر ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے صرف اتنی بات کہی کہ اللہ سے بہتر کوئی بھی منزل عطا کرنے والا نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے تجوید و قرات، بلکہ قراءات کے میدان کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بات کی ہے کہ اس میں دو قراءات ہیں، ایک ہے منزلاً، ایک ہے منزلاً۔ منزلاً یہ جگہ کا نام ہے، یعنی جس جگہ آپ مجھے اتاریں۔ امام ابن الجزری نے النشر میں، اور ابن زنجلہ نے حجت القراءات میں، امام ازہری نے معانی القراءات میں، اور امام سمعانی اور امام ابن جریر طبری نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی۔ دوسری قرات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، منزلاً، اور یہ بھی ہمیں مل جائے گی ابن الجزری کی النشر میں،
ابن زنجلہ کی حجت القراءات میں، امام ازہری کی معانی القراءات میں، اور ابن عاشور کی تفسیر التحریر والتنویر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے انزال کے معنوں میں، یعنی آپ جس انداز سے مجھے اتاریں وہ بابرکت ہو۔ اور یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسم مفعول ہے انزالہ سے۔ تو خیر، عوام الناس کو تو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے صرف یہ بات اس لیے کی کہ ہمارے بہت سارے سامعین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و فضل والے ہیں، اور انہیں ان چیزوں کے ساتھ یقینی طور پر دلچسپی ہے، وگرنہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بحث عوام الناس سے کوئی تعلق نہیں کھاتی، کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ خود مجھ سے یہ دعا کیجیے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امام واحدی نے تفسیر الوسیط میں، امام قرطبی، امام شوکانی، امام ابن الجوزی اور امام بغوی وغیرہ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیتی انداز ہے، جس طرح قرآن کہتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، بلا شبہ رب کائنات کے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، سورہ ہود میں اس کی وضاحت موجود ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اے میرے نبی اور رسول سیدنا نوح علیہ السلام، سلامتی کے ساتھ اتریے، آپ پر برکتیں ہیں، اور ان تمام امتوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے الہ العالمین، خیر من تنزل عبادک، آپ سے بہتر کسی کو بھی کوئی منزل عطا نہیں کر سکتا۔ امام مقاتل بن حیان، امام سمرقندی، امام مکی نے الہدایہ میں، اور امام الوسی نے اپنی تفسیر میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایک تو اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو تنہ تنہا نہیں چھوڑتے، دوسری چیز یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی ادا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر جو دعائیں سکھائیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سکھائی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو وہ جو کشتی تھی وہ اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی جس کا نام جودی تھا، جودی۔
اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین کا معنی یہ ہے رب یسر لی نزول المبارک الآمن، اے الہ العالمین میں اگر اتروں بھی تو جہاں بھی اتروں وہاں پر میرے لیے امن، چین اور سکون ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کی بنیادی ضرورت سب سے پہلے وہ امن ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو قیامت تک کے لیے لہلہاتے رہیں، انشاءاللہ یہ شاد و آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں پر میں اور آپ کیوں آرام کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم یہاں امن کے ساتھ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا تو وہاں پر بھی یہی دعا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس علاقے کو امن والا بنا دے۔ آج بھی امن والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ سورہ ہود کی 44ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے دوری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے کا ایک انداز تھا جو رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے اپنی قوم سے نجات دی۔ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا کشتی کے اندر جو قیام تھا وہ کوئی 16 مہینے پر محیط تھا۔ اور یقینی طور پر یہ 16 مہینے کوئی تھوڑی سی مدت نہیں ہوتی، ایک طویل مدت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کی بجا آوری ضروری تھی۔ امام ساوی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ہم بھی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا سکھائی گئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کو، اور اس دعا کا میرے اور آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس کو ہم کہیں کہ ماذا نستفید من الآیہ، ہم اس آیت مبارکہ سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑا استفادہ یہی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کسی سفر وغیرہ پر جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اور اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کو یاد کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔